گزرتے سال کی بات کر لیتے ہیں۔ 2025 کا آخری غروب آفتاب اچھے برے واقعات، سانحات اور حادثات کی تلخ و شیریں یادوں کے ساتھ سورج غروب ہو رہا ہے۔ مختلف شہروں سے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، پشاور، کوئٹہ، کراچی اور اسلام آباد، جہاں پر سورج اب سے کچھ ہی لمحات میں غروب ہو جائے گا۔ 2025 کا یہ آخری سورج ہے جو کہ بہت سی یادیں لیے غروب ہو جائے گا اور نیا سال نئی خوشیوں، نئی امیدوں کے ساتھ طلوع ہوگا۔ یہ وقت محض کیلنڈر بدلنے کا نہیں بلکہ قومی محاسبے، اجتماعی سوچ بچار اور مستقبل کی سمت کے تعین کا بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے تناظر میں اس سال کا جائزہ لیں تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ 2025 ایک ایسا سال ثابت ہوا جس میں امید اور اضطراب، استحکام اور بے یقینی، اصلاح اور مزاحمت سب ایک ساتھ نظر آئے۔ یہ سال سیاسی، معاشی، سفارتی اور سماجی حوالوں سے غیر معمولی اہمیت کا حامل رہا۔ پاکستان ایک ایسے دوراہے پر کھڑا نظر آیا جہاں ایک طرف ریاستی نظام کو مستحکم کرنے کی کوششیں جاری رہیں تو دوسری جانب عوامی سطح پر بے صبری، معاشی دباؤ اور اعتماد کے بحران نے سوالات بھی جنم دیے۔ خارجہ محاذ پر 2025 میں پاکستان نے توازن کی پالیسی اپنانے کی کوشش کی۔ خطے میں بدلتی ہوئی جیو پولیٹیکل صورتحال، بڑی طاقتوں کے درمیان کشیدگی اور مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کی نئی صف بندی نے پاکستان کے لیے مواقع بھی پیدا کیے اور چیلنجز بھی۔ چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بدستور مضبوط رہے جبکہ خلیجی ممالک کے ساتھ اقتصادی تعاون کو نئی جہت دینے کی کوشش کی گئی۔ بھارت کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ پاکستان نے بھارت کو مارکے حق میں عبرتناک شکست دی۔ بھارت کو جنگ میں ہرانے کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں بے حد اضافہ ہوا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جرأت مندانہ قیادت کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ افغانستان کی صورتحال نے بدستور پاکستان کی سلامتی اور داخلی استحکام پر اثرات ڈالے اور سرحدی سلامتی ایک اہم مسئلہ بنی رہی۔ اس تناظر میں پاکستان نے سفارتی اور سیکیورٹی دونوں سطحوں پر متوازن حکمت عملی اپنانے کی کوشش کی۔ داخلی سلامتی کے حوالے سے سال 2025 ملا جلا رہا۔ بعض علاقوں میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے واقعات نے تشویش پیدا کی، تاہم ریاستی اداروں نے مجموعی طور پر صورتحال کو قابو میں رکھا۔ سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں اور انٹیلیجنس کی بہتری نے بڑے پیمانے کے عدم استحکام کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ محض عسکری اقدامات کافی نہیں بلکہ انتہا پسندی کے خلاف فکری، تعلیمی اور معاشی محاذ پر بھی سنجیدہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی اعتبار سے 2025 تسلسل اور کشمکش کا سال رہا۔ جمہوری عمل اپنی جگہ موجود رہا مگر اس کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم برداشت، ادارہ جاتی تناؤ اور بیانیوں کی جنگ بھی جاری رہی۔ حکومت کو ایک طرف قانون سازی اور اصلاحات کے ذریعے نظام کو آگے بڑھانے کا چیلنج درپیش تھا تو دوسری جانب اپوزیشن نے عوامی مسائل، مہنگائی اور طرز حکمرانی کو بنیاد بنا کر سخت تنقید کا سلسلہ بھی برقرار رکھا۔ یہ بات بہرحال قابل ذکر ہے کہ سیاسی مکالمے میں اگرچہ تلخی موجود رہی لیکن مکمل تعطل یا نظامی بریک ڈاؤن دیکھنے میں نہیں آیا۔ پارلیمان نے محدود ہی صحیح مگر اپنا کردار ادا کیا اور یہ امر اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان میں جمہوری تسلسل اب محض ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ معاشی صورتحال کی بات کریں تو معاشی محاذ پر سال 2025 پاکستان کے لیے خاصا کٹھن رہا۔ مہنگائی، بے روزگاری اور قوت خرید میں کمی نے عام آدمی کی زندگی کو شدید متاثر کیا۔ اگرچہ حکومت نے مالی نظم و ضبط، ٹیکس نیٹ میں توسیع اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ معاہدوں کے ذریعے معیشت کو سہارا دینے کی کوشش کی لیکن ان اقدامات کے اثرات فوری طور پر عوام تک منتقل نہیں ہو سکے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اتار چڑھاؤ، توانائی کے شعبے کے مسائل اور درآمدی انحصار نے معیشت کو دباؤ میں رکھا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ کچھ مثبت اشارے بھی سامنے آئے جن میں ترسیلات زر میں استحکام، آئی ٹی اور فری لانسنگ کے شعبے میں نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی شمولیت اور زراعت میں محدود مگر اہم اصلاحات شامل ہیں۔ یہ حقیقت اب زیادہ واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کو وقتی بیل آؤٹ کی بجائے طویل المدتی معاشی منصوبہ بندی، برآمدات پر مبنی ترقی اور مقامی صنعت کے فروغ کی اشد ضرورت ہے۔ 2025 کا آخری غروب آفتاب اچھے برے واقعات، سانحات اور حادثات کی تلخ و شیریں یادوں کے ساتھ سورج غروب ہو رہا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وقت محض کیلنڈر بدلنے کا نہیں بلکہ قومی مباحث سے اجتماعی سوچ بچار اور مستقبل کی سمت کے تعین کو بھی آگے لانا ہوتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے تناظر میں اس سال کا جائزہ لیں تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ 2025 ایک ایسا سال ثابت ہوا جس میں امید اور اضطراب، استحکام اور بے یقینی، اصلاح اور مزاحمت سب ایک ساتھ ہمیں نظر آئے۔ یہ سال سیاسی،
معاشی، سفارتی اور سماجی حوالوں سے غیر معمولی اہمیت کا حامل رہا۔ پاکستان ایک ایسے دوار سے گزر رہا ہے جہاں ایک طرف پر ریاستی نظام کو مستحکم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو دوسری طرف عوامی سطح پر بے صبری، معاشی دباؤ اور اعتماد کی بحران نے سوالات جنم دیے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ خارجہ محاذ پر 2025 میں پاکستان نے توازن کی پالیسی اپنانے کی کوشش کی۔ خطے میں بدلتی ہوئی جیو پولیٹیکل صورتحال، بڑی طاقتوں کے درمیان کشیدگی اور مشرق و وسطی اور جنوبی ایشیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نئی صف بندی نے پاکستان کے لیے مواقع بھی پیدا کیے ہیں اور چیلنجز بھی سامنے آئے ہیں۔ چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بدستور ہمارے مضبوط رہے، جبکہ خلیجی ممالک کے ساتھ اقتصادی تعاون کو نئی جہت دینے کی کوششیں بھی کی گئیں۔ بھارت کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ پاکستان نے بھارت کو معرکہ حق میں عبرتناک شکست دی۔ بھارت کو جنگ میں ہرانے کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں بے حد اضافہ ہوا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جرأت مندانہ قیادت کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ افغانستان کی صورتحال نے بدستور پاکستان کی سلامتی اور داخلی استحکام پر اثرات ڈالے اور سرحدی سلامتی ایک اہم مسئلہ بنی رہی۔ اس تناظر میں پاکستان نے سفارتی اور سیکیورٹی دونوں سطحوں پر متوازن حکمت عملی اپنانے کی کوشش کی۔ آپ کو بتائیں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، سال 2025 کا یہ آخری سورج جو ہے وہ غروب ہونے کو ہے۔ یہ چند لمحات رہ چکے ہیں جو کہ آپ اس سورج کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد 2026 کا آغاز ہو جائے گا۔ داخلی سلامتی کے حوالے سے سال 2025 ملا جلا رہا۔ بعض علاقوں میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے واقعات نے تشویش پیدا کی، تاہم ریاستی اداروں نے مجموعی طور پر صورتحال کو قابو میں رکھا۔ سیکورٹی فورسز کی قربانیاں اور انٹیلیجنس کی بہتری نے بڑے پیمانے کے عدم و استحکام کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ محض عسکری اقدامات کافی نہیں، بلکہ انتہا پسندی کے خلاف فکری، تعلیمی اور معاشی محاذ پر بھی سنجیدہ رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی اعتبار سے 2025 تسلسل اور کشمکش کا سال رہا۔ جمہوری عمل کی اگر ہم بات کریں تو اپنی جگہ موجود رہا، مگر اس کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم برداشت، ادارہ جاتی تناؤ اور بیانیوں کی جگہ ہم نے دیکھا کہ جنگ اس سارے معاملات میں جاری رہی۔ حکومت کو ایک طرف قانون سازی اور اصلاحات کے ذریعے نظام کو آگے بڑھانے کا چیلنج درپیش تھا تو دوسری جانب اپوزیشن نے عوامی مسائل، مہنگائی اور طرز حکمرانی کو بنیاد بنا کر سخت تنقید کا سلسلہ برقرار رکھا۔ یہ بات بہرحال قابل ذکر ہے کہ سیاسی مکالمے میں اگرچہ تلخی موجود رہی، لیکن مکمل ہم دیکھتے ہیں کہ تعطل یا نظامی بریک ڈاؤن دیکھنے میں نہیں آیا۔ پارلیمان نے محدود ہی صحیح مگر اپنا کردار ادا کیا اور یہ امر اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان میں جمہوری تسلسل اب محض ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک حقیقت بنا ہوا ہے۔ معاشی صورتحال کی ہم بات کریں تو معاشی محاذ پر سال 2025 پاکستان کے لیے خاصا کٹھن رہا۔ مہنگائی، بے روزگاری اور قوت خرید میں کمی نے عام آدمی کی زندگی کو شدید متاثر کیا۔ اگرچہ حکومت نے مالی نظم و ضبط، ٹیکس نیٹ میں توسیع اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ معاہدوں کے ذریعے معیشت کو سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن ان اقدامات کے اثرات فوری طور پر عوام تک منتقل نہ ہو سکے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اتار چڑھاؤ، توانائی کے شعبے کے مسائل اور درآمدی انحصار نے معیشت کو دباؤ میں رکھا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ کچھ مثبت اشاریے بھی سامنے آئے، جن میں ترسیلات زر میں استحکام، آئی ٹی اور فری لانسنگ کے شعبے میں نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی شمولیت اور زراعت میں محدود مگر اہم اصلاحات شامل ہوئی ہیں۔ یہ حقیقت اب زیادہ واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کو وقتی بیل آؤٹس کے بجائے طویل المدتی معاشی منصوبہ بندی، برآمدات پر مبنی ترقی اور مقامی صنعت کے فروغ کی اشد ضرورت ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کراچی کے، پشاور کے، کوئٹہ کے اور اسلام آباد کے غروبی آفتاب کے مناظر ہیں۔ سال 2025 کا آخری سورج غروب ہونے کو ہے، چند ہی لمحات باقی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم 2026 کے ایک نئے سورج کو دیکھیں گے۔ پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے نوجوان ہیں اور 2025 میں یہ طبقہ زیادہ باخبر، زیادہ سوال کرنے والا، زیادہ بے چین نظر آیا۔ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی ہم بات کریں تو نوجوانوں کو اس نے آواز دی، مگر ساتھ ہی غلط معلومات اور جذباتی تقسیم کو بھی ہوا ملی ہے۔ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی اصلاحات کی بات تو کی گئی مگر زمینی سطح پر نتائج محدود رہے۔ اس کے باوجود نجی شعبے کی ہم بات کریں، این جی اوز اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کچھ نئے ماڈلز ابھرے جو مستقبل کے لیے امید کی کرن بنے۔ ناظرین، اگر ہم سال 2025 کو ایک جملے میں
سمیٹیں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سال پاکستان کے لیے بقا نہیں بلکہ اصلاح کا امتحان تھا۔ ہم مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئے مگر مکمل ناکام بھی نہیں ہوئے۔ پاکستان آج بھی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی شعور، ادارہ جاتی سیکھ اور عوامی شرکت پہلے سے کہیں زیادہ۔ اصل سوال یہ نہیں کہ مسائل ہیں یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم ان مسائل کو تسلیم کر کے اجتماعی طور پر حل کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ سال 2026 میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمیں اب کون سے ایسے امتحانات ہیں جن سے ہم گزر چکے ہیں اور ان کو ہم نے اچھے طریقے سے اب آگے لے کر چلنا ہے۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کو یہ 2026 جو ہے کامیابیوں کے ساتھ ملے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ 2026 کا آغاز ہونے والا ہے، اور ہمیشہ 2026 یا کوئی بھی سال کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں پازیٹیو تھاٹس کو نہیں بولنا چاہیے، پازیٹیو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ مختلف شہروں کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، جہاں پر غروب آفتاب ہو رہا ہے۔ سال 2025 کا یہ آخری سورج اپنے غروب ہونے کو ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر 2026 کا نیا سورج ہم کل دیکھیں گے۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کو جذبات کی بجائے حکمت، نعروں کی بجائے منصوبہ بندی اور تقسیم کی بجائے مکالمے کی ضرورت ہے۔ اگر ریاست، سیاست، معیشت اور عوام ایک ہی سمت میں قدم بڑھائے تو کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ پاکستان اپنے امکانات کو حقیقت میں نہ بدل سکے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں 2025 کا آخری غروب آفتاب ہے، اچھے برے واقعات کے ساتھ، سانحات کے ساتھ، حادثات کے ساتھ۔ 2025 کی اگر یادوں کو ہم یاد کریں تو یہ یادیں مکس ہیں، تلخ اور شیریں یادوں کے ساتھ سورج کو غروب ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وقت محض کیلنڈر بدلنے کا نہیں بلکہ قومی مباحثے، اجتماعی سوچ و بچار اور مستقبل کی سمت کے تعین کو بھی ہمیں بہتر کرنا ہوگا۔ اگر ہم پاکستان کے تناظر میں اس سال کا جائزہ لیں تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ 2025 ایک ایسا سال ثابت ہوا جس میں امید اور اضطراب، استحکام اور بے یقینی، اصلاح اور مزاحمت سب ایک ساتھ نظر آئے۔